یہ میرے پیارے ویورز، میں بابا جی کے پاس ہوں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ان کے ملفوظات اکٹھے کرتے ہیں۔ اگلی جو گفتگو ہوگی اس پر توجہ دیجئے، انشاءاللہ معرفت کے بہت ساری جو ہے نا ملفوظات آپ کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا جی کچھ فنا کے بارے میں بتائیے، یہ فنا اور بقا کیا چیز ہے؟ قاری صاحب ادھر ذرا کیمرہ مین بھائی، یہ دیکھنا، یہ فنا پڑا ہے، یہ دیکھنا، آگے کرو، آگے ذرا، یہ ٹانگ پڑی ہے، یہ ادھر دکھاؤ، یہ دیکھو، ادھر آ جاؤ، یہ فنا پڑا ہے۔ یہ اپنے دور میں بہت بڑا جانور ہوگا اور مالک بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہوں گے، اس سے فائدہ لیتے ہوں گے۔ جب یہ اس میں سے روح نکل گئی، سانس نکل گیا تو یہ ادھر پڑا ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں اللہ کی ذات پاک کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اور ادھر کیمرہ مان، تو جو بقا ہے یہ کھڑی ہے سامنے، ابھی یہ تو ابھی کھڑی ہے، ابھی موجود میں کھڑی ہے۔ جو وہ آپ بقا پوچھتے ہیں نا جی، وہ اور بقا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد یہ جانور ہے نا، جی یہ فنا ہے۔ یہ انسان بھی جب تک یہ جانور ہے یہ فنا ہو جائے گا۔ صحیح۔ جب یہ انسان بنے گا، جب اللہ وحدہ لا شریک کا قرب حاصل کرے گا، جیسے سلطان العارفین شہنشاہ نے فرمایا کہ مرن تو اگے مر گئے باہوتا مطلب نو پایا ہو، جے تو مر کے زندہ رہنا، مرن تو پہلے مرنا پینا۔ اگر بقا حاصل کرنی ہے نا تو فنا فی الشیخ میں جائیں، فنا فی رسول میں جائیں، پھر فنا فی اللہ ہوں گے، اس کے بعد بقا باللہ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ جی، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مٹا دے وہ ہستی جو فنا رکھتی ہے، مٹا دے وہ ہستی جو فنا رکھتی ہے، بسا لے وہ ہستی جو بقا رکھتی ہے۔ تو وہ ہستی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ذات پاک کی ہے۔ تو اپنی ہستی کو مٹا دے، وہ ہستی بسا لے، تو آپ بقا میں ہیں، آپ کبھی مر نہیں سکتے، صرف پردہ پوشی ہوگی۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پردہ پوشی کرتے ہیں، مرتے نہیں، صرف منتقل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو جیسے فرمایا گیا کہ نبیوں کے جسموں پر اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، تو اولیاء کا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ میرا امتی بنی اسرائیل کے انبیوں جیسا ہوگا، جی تو جب سونا نبی فرماتا ہے کہ میرا امتی انبیوں جیسا ہوگا تو پھر اس کے امتی کو مٹی کیسے چھوئے گی؟ لیکن وہ یہ فرمایا گیا نا جی کہ علماء امتی، یعنی جو میری امت میں سے میری امت کے علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ وہ ان علماء سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سے علماء ہیں؟ یہ جو مولوی صاحبان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، تو کافر ہے تو تو کافر ہے، کیا یہ علماء مراد ہیں اس سے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو، جس نے حاصل کیا لدنی علم حاصل لدنی علم حاصل کیا، جس نے اللہ وحدہ لا شریک قرب حاصل کیا، جس نے وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس نے نور منتقل کیا ہوا ہے جس کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد نور والا بندہ جس کے اندر نور منتقل ہوا ہے، وہ نور کبھی فنا نہیں ہوتا، نور بقا میں جاتا ہے۔ تو جب آپ کا جسہ نور ہو جائے گا، آپ کا قلب روشن ضمیر ہو جائے گا، تو پھر آپ کا یہ جسے کو بھی مٹی بھی نہیں چھوئے گی، کوئی کیڑا مکوڑا بھی اس کو نہیں چھوئے گا۔ جی، یعنی کہ مطلب اس سے مراد یہ جو اس سے مراد لیا گیا ہے کہ مٹی جسم کو نہیں کھائے گی یا وہ باقی رہنے والے ہیں، تو وہ علماء مراد اولیاء ہیں۔ اولیاء ہیں، شاباش، آپ سمجھدار ہیں۔ تو قاری صاحب میں نے 7 سال ڈیوٹی کیا قبرستان میں، صحیح، تو میں نے وہ دیکھا ہے ماجرا جی کہ سب دنیا فنا پڑی ہے، جی سب دنیا فنا پڑی ہے، بارش آئی ہے، قبرستان بیٹھ گیا ہے اور بدبو ہے، برے حال ہے، مگر چند ایسے کوئی لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے اور خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے۔
تو ایسی بزرگ ہستیاں ہیں جو 100 سال بعد بھی ان کی قبر کشائی ہوئی ہو تو وہ امن امان پڑے ہیں اور خوشبوئیں آ رہی ہے، وہ ہیں بقا والے جنہوں نے بقا حاصل کیا ہے. تو اس لیے فنا کے بعد بقا وہ ہے. جیسے کہا گیا نا جی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کیا واہ بات جی ہے، واہ. واہ جی. کیسی زبردست باتیں بابا جی ارشاد فرما رہے ہیں. بابا جی ایک میں نے واقعہ سنا تھا کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، جی. یہ انڈیا میں ان کا مزار ہے، ان کے بارے میں نے جو ہے نا جی یہ گفتگو سنی کہ جب ان کی وفات ہوئی، وفات سے پہلے کسی نے سوال کیا کہ یہ فرمائیں جی کہ یہ آپ کا نام جو ہے آپ کو باقی باللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چلے باللہ تو آپ کا نام مشہور ہوگا، تو یہ باقی کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ جب ہم اس دنیا سے پردہ کر جائیں تو ایک بندہ جو ہے نا جی نقاب پوش آئے گا، وہ ہمارا جنازہ پڑھائے گا، اس سے جو ہے نا جی وہ آپ یہ سوال کرنا. تو وہ شخص انتظار میں رہا. جب آپ کی وفات ہوئی ایک نقاب پوش شخص آیا، اس نے آ کے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھا کے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جب جانے لگا تو وہ بندہ جو ہے نا جی جنازہ چھوڑ کے، چارپائی کو چھوڑ کے اس طرف بھاگا اور جا کے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور سوال کیا کہ بابا جی مجھے یہ ارشاد فرما گئے تھے، آپ بتائیں جی فنا اور بقا کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے وہ چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ، ایسے ہی ہے. تو فرمایا کہ یہ بقا ہے اور یہ فنا ہے. اور وہ فنا پڑی ہے. ایسے ہی بالکل. تو یہ کیا اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں؟ یہ واقعی یہ اسی طرح حقیقت واقعہ ہے. تھا؟ دیکھو میرا آپ کو بتانے کا، سمجھانے کا یہی تو مقصد ہے کہ تاکہ یہ جو قصے آپ نے طریقیں پڑھی ہیں آپ کو حقیقت طور پہ تصدیق ہو جائے. ہم تصدیق یہی تو کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی حقیقت ہے. صحیح. اور دیکھو ہم اس بات کی تحقیق کر سکتے ہیں جس کا ہم نے مشاہدہ کیا. صحیح. تو مشاہدے کے بغیر تو قلب تصدیق نہیں کرتا. جی جی. تو ہمیشہ ایک بزرگ کو دوسرے بزرگ نے تصدیق کیا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. جانے والا آنے والے بندے کو تصدیق کر کے دے جائے گا. یعنی جو بقا کا سوال مطلب کافی اولیاء اللہ کی گفتگو کے اندر بھی سنا گیا ہے، اور یہ جو بقا کا سوال بارگاہ رب العزت میں کیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے جب جس کو بقا حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جسم بھی سلامت رہتا ہے اور اس کی وہ دنیا میں سیر کرتا ہے، ایسے پھرتا ہے جیسے ہم اور تم پھر رہے ہیں. جیسے شہید کے بارے میں فرمایا گیا، دیکھو شہید کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کو مردہ مت کو، وہ اللہ کے ہاں زندہ وَلَا ہے. تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور اللہ کے ہاں زندہ ہے اور کھاتے اور پیتے ہیں. یہ قرآن پاک میں باقاعدہ یہ ہاں جی بالکل بالکل، رزق کی یہ مطلب کہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں اور کھاتے اور پیتے ہیں. اب یہ ولی اللہ اور شہید جی یہ ایک ہی مقام ہے، ایک ہی مقام ہے ان کا. دیکھو شہید بھی اللہ کی راہ میں اپنا شہید ہوا. جی جی. تو جو ولی اللہ ہے وہ انہوں نے بھی زندگی اللہ کی راہ پہ لگائی ہے، تو اللہ کی راہ میں ہی دنیا سے فانی سے چلے گئے ہیں. وہ بھی شہداء مرتبہ پا کے جاتے ہیں. تو عام آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کسی کو زہر دی گئی، کبھی کسی کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، کبھی کسی کو پھانسی لٹکایا گیا. بلکہ ایک وہ حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جی یہ وہاں پہ فرمایا گیا باقاعدہ کہ جو ہے نا جی جس نے علم حاصل کیا یا جو بھی برکتیں جس نے حاصل کر رکھی ہیں وہ تو اس بات کو ضرور مانے گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس آ رہے تھے تو فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جب پوچھا گیا کہ حضور گھر میں، ہم نے تو جا کے گھر میں رہنا ہے، تو فرمایا جو نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے وہ جہاد اکبر ہے. کیا بات ہے، ایسے بالکل ایسے. تو جو بندہ ساری زندگی مسلح پہ بیٹھ کے جہاد اکبر کرتا ہے تو پھر وہ بھی تو شہید کے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے نا. دیکھو مسلح پہ بیٹھ جانا ذات کی فقیری سے افضل فقیری وہ ہے یہ دنیا میں رہ کے دنیا کے مصائب بھی حل کرنا اور دنیا میں رہنا، دنیا کو تلقین بھی کرنا اور دنیا کو ساتھ لے کر بھی چلنا، وہ ہے تبع رسول. میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر زندگی بسر کی اور جہاد بھی کیا، سب کچھ کیا، مگر دنیا انہوں نے نہیں چھوڑی. دنیا نہیں چھوڑی مگر دنیا ان میں موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ ایک مسافر کی طرح زندگی بسر کی. انہوں نے
تو اسی طرح وہ ولی اولیاء جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے زندگی بسر کرتے ہیں، رہتے دنیا میں ہیں مگر خواہشاتیں نہیں رکھتے، دنیا کا مال اکٹھا نہیں کرتے، کوٹھیاں بنگلے نہیں بناتے۔ تو یہ سارا کچھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا کہ مال اکٹھا نہیں کیا، کوٹھی محل بنگلے نہیں بنائے، تو خواہشات دنیا طلب نہیں کی، صرف اللہ کا پیغام دیا، ٹھیک ہے۔ تو جو ذات کی فقیری کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے، کسی کو ملتا نہیں ہے، کسی کو درس نہیں دیتا، کسی مصائب میں نہیں جاتا، تو وہ اگر ایک بندہ مثال کے طور پر اس کے پاس اللہ پاک نے اس کو بہت سارا حلال رزق عطا فرمایا ہے، جی اور وہ بندہ بھی خواہشات نفس کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ جو ہے نا، خواہشات ختم تب ہوگی جب وہ مال زار ہر شے تقسیم کر دے گا۔ اگر وہ مال زار لے کے بیٹھا ہے تو پھر اس کا نفس جو ہے نا وہ زندہ ہے، پھر اس نے ترک کچھ نہیں کیا۔ جو ترک کرتا ہے وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا۔ صحیح، جو کوٹھیاں بنگلے میں اندر بیٹھا ہے، دیکھو یہ تو واقعات اولیاء تذکرہ اولیاء میں موجود ہے، جو حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جو اگلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا ہے، تو وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اس کو بادشاہ چھوڑنی نہیں پڑی، باہر جنگل میں جا کے انہوں نے ساری زندگی وہ لکڑے کاٹ کے بازار دی، تو کھانا مانا کھایا، تو کیا انہوں نے دولت رکھی؟ ہر شخص چھوڑ دی تھی۔ لیکن حضور غوث پاک کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے جو ہے نا جی ایک مرتبہ آپ کا جبہ دیکھا گیا ہے، تو وہ جو چوری کرنے وہ کے لیے جبہ آیا دیکھ تھا میری بات تو سنو، سب سے مہنگا ترین کپڑا پہنا ہوا تھا۔ یہاں اختلافات پیدا ہوگا۔ وہ جبہ صرف اور صرف عارضی طور پر پہنا تھا تاکہ مخالفین یہ نہ کہیں کہ ان کا مرشد اتنا غریب ہے، ٹھیک ہے، وہ عارضی پہنا تھا اور بعد میں جا کے اتار دیا تھا جبہ، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہا گیا نا جی کہ بغداد کے اندر وہ ایک بندہ تھا کپڑا بیچنے کے لیے آیا، تو واپس جا رہا ہے اور کہنے لگا جی کہ بغداد میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے جو میرا کپڑا خرید کر لیتا۔ تو حضور غوث پاک نے یہ بات سن لی، اس کو بلایا، اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا کہتے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تاجر ہوں، یمن سے آیا ہوں یا فلاں ملک سے آیا ہوں، تو یہاں بغداد میں یہ مال بیچنے کے لیے آیا تھا، کپڑے کا کام کرتا ہوں، میرے پاس ایک بہت زیادہ قیمتی کپڑا تھا، وہ کسی نے خریدا ہی نہیں، تو وہ حضور غوث پاک نے خرید لیا۔ لیکن اس میں ریزن کچھ حقیقت کچھ اور ہے، تو میں آپ کو اکثر یہ باتیں کہتا ہوں کہ اس زیادہ الجھن میں نہ جائیں، ٹھیک ہے، یہ اختلافات پیدا کرے گی، مگر یہ کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جو مشاہدے ہیں، جو تذکرہ اولیاء ہے، اس کا مطالعہ کریں کہ آپ کو کہیں بھی یہ بزرگ مال زر اکٹھا کرتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو اس نے کیسے استعمال کیا؟ اس نے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، اس کے زر مال سے پتہ نہیں ہزاروں گھر جو ہیں وہ چلتے ہیں، ظاہر میں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ اس کے پاس مال ہے، مگر اس کے اپنا مال اپنے نہیں رکھا ہوتا، وہ بہت سارے گھر چلا رہا ہوتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح، یعنی کہ اگر ظاہری طور پر کسی ولی اللہ کے پاس آپ کو مال و زر نظر بھی آ جاتا ہے تو اس کی وہ اس نے کوئی اس کے بدولت ہزاروں گھر چل رہے ہوتے ہیں، جو دنیا کو نظر نہیں آتے، وہ دکھلائے میں نہیں کرتا، جی جی، ٹھیک ہے، مگر وہ اس نے اپنے کے لیے نہیں رکھا ہوتا، یہاں وہ تو لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک وہ توڑا آٹے کا بھی دیا جاتا ہے نا جی، تو غریبوں کو بلایا جاتا ہے تو پہلے اس کی سیلفیاں لی جاتی ہیں، تصویریں بنائی جاتی ہیں کہ ماں بدولت جو ہے یہ نا جی دکھلاوا ہوتا ہے نا، آٹا یہ تقسیم کر رہے ہیں، ماں بدولت راشن دیکھو، تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے کہ اگر آپ اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بالکل یہ بات تو ہے، اگر کسی کی خدمت کرنی ہے تو اندھیرے میں کرنا جی جی، تاکہ کوئی دیکھے نہ تجھے۔ صحیح، تو اگر یہ منظر آپ ہم پہ دکھاتے ہیں، دیتے ہیں، تو یہ شہرت اپنی کرتے ہیں، ایسی عبادت، ریاضت یا سخاوت منہ پہ پڑے گی، تو یہ تو پھر وہ یہ قبولیت نہیں ہوتی، یہ اگلے کو ذلیل کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اب بچیاں ہوتی ہیں جی، غریب بچیاں ہوتی ہیں، یتیم بچیاں ہوتی ہیں، ان کے جہیز کے لیے مطلب جو ہے نا جی جہیز کا سامان ان کو دیا جاتا ہے، تو باقاعدہ ایک بہت بڑا مطلب دیکھو یہ ان کا پلان معاملہ، بنایا جائے گا، قاری ان کو صاحب، اکٹھا کیا قاری جائے صاحب، گا، یہ ان کا معاملہ ہے، پھر ان کی ویڈیوز بنائی جائیں وہ- گی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ ہوتے ہیں۔ جانے رب جانے، ٹھیک ہے، ان کے معاملے میں آپ نہ جائیں، نہ ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے سیدھی سیدھی بات جو ہے، جو ہمارے پاس ہے، جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے مشاہدے کیا، ہم نے وہ بتانا ہے بس۔ اس کے بعد یہ دنیا میرے رب کریم کی مخلوق ہے، کائنات ہے، سب ہے کہ جیسے نہیں ہو سکتے، تو یہ جو فلاح والے لوگ ہیں یہ بھی تو بہت کم ملیں گے۔ تو واقع کربلا میں دیکھ لیں کہ وہ فلاح والے لوگ کتنے تھے، دوسرے کتنے تھے، تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ جی میرے پیارے ویورز، بابا جی سے بات چل رہی تھی فنا اور بقا کے بارے میں،
तो बाबा जी ने बड़ी खूबसूरत फंड करके दिखाई है, बड़ा खूबसूरत अंदाज जिसमें बाबा जी ने वजाहत फरमाई है। इंशाअल्लाह अगले विलाग के अंदर मज़ीद गुफ्तगू चलती रहेगी, मज़ीद बाबा जी से मलफूजात इकट्ठे करते रहेंगे। अभी क्योंकि बाबा जी जाने लगे हैं तो अपनी बात को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। कोशिश कीजिए अड़ोस पड़ोस के अंदर जितने भी गरीब लोग रहते हैं, अगर किसी को अल्लाह पाक ने रिज़्क़ अता फरमाया है तो कभी जाके पता कर लीजिए कि इसके घर में खाना पका है या नहीं पका। किसी अड़ोस पड़ोस के अंदर कहीं मिसाल के तौर पर कोई बंदा रात को भूखा सो गया और आपके बच्चों ने पेट भर के खाया और राशन साहब ज़ाहिर आजकल तो रिवाज ही ऐसा है कि बहुत सारा राशन हमारे पास 1-1 माह 2-2 माह का, बाज़ों के पास 6-6 माह का राशन इकट्ठा पड़ा होता है। तो अहबाब इस तरफ ज़रूर तवज्जो दीजिए क्योंकि ये हर चीज़ फ़ना होने वाली है और हमें अल्लाह तबारिक व तआला की खुशनुदी को हासिल करना है। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले विलाग के अंदर। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।